بہم، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ حیران اور سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ ان کی فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور حالانکہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ مثال ان لوگوں کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو بھڑکایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ روشن ہو گئی، روشن کر دیا آگ نے اس کے ارد گرد کو، تو اللہ نے اس کی روشنی کو کھینچ لیا اور چھوڑ دیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے، صم بکم، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ہم لا یرجعون، اور لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب، یہ مثال ان کی ان شخص کی طرح ہے، اس بادل کی طرح ہے جو آسمان پر ہے، کہ اس کے اندر اندھیری ہے، ظلمات و رعد، برق، اندھیری ہے، گرج ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اس کے فی من الصواعق حذر الموت، کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کے ڈال دیتے ہیں بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو اچک لے، ان کی بینائی کو لے جائے۔ فلما اضاء لہم، جب کبھی بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا، تو وہ چل پڑتے ہیں، فی، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھاتی ہے تو قاموا، ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سننے کی صلاحیت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ 20 آیات ہیں، جس کے اندر شروع میں بتایا تھا ہم نے 2-3 آیات کی تشریح بھی پڑھی، یہ 20 آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کی صداقت بیان کی کہ قرآن کریم لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو اس میں 20 آیات کے اندر 3 گروہوں کا بیان ہے، 3 فرقوں کا کہو، 3 گروہوں کا کہیں، 3 جماعتوں کا کہیں، کہ 3 گروہ پہلے، سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے، جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے۔ وہ کون ہو گئے، ان کی صفات بھی بیان کی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو سرے سے اس کتاب کے منکر ہوں گے، سرے سے کیا ہوں گے، صرف کتاب کا انکار کر ڈالیں گے۔ 2 آیات کے اندر کافر لوگ، دوسرے گروہ کا بیان کہ کافر ہوں گے، وہ سرے سے انکار کر دیں گے، تو ان کا بیان ہے 2 آیات کے اندر۔ تو پہلی 4 آیات کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہے، اس کے بعد 2 آیات کے اندر کافروں کا ذکر ہے جو منکرین ہوں گے، اور باقی جو 14 آیات ہیں اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والے کہیں گے، مسلمان کہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ بھی کیا ہیں، کافر ہیں۔ تو یہ ساری صفات آگے منافقین کے، کہ منافق کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کفر، کافر بھی وہ ہے لیکن کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، منافق ہے۔ تو آگے ساری ان کی صفات اور ان کی تشریحات بھی ان کے منافقوں کے بارے میں۔ تو پہلے ہم نے ایمان والوں کی صفات پچھلے ہفتے میں پڑھ لی تھی کہ متقین کی صفات میں پہلی صفت کیا ہے، ایمان بالغیب، کہ متقی لوگ کون ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ صفت ان کی بیان کر دی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لیتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، ہر وہ چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جو جس کا انسان اپنے حواس ظاہرہ کے ساتھ ادراک نہ کر سکے، نہ کان سے سن سکے، نہ آنکھ سے دیکھ سکے، نہ عقل سے سوچ سکے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل سے اور آنکھوں سے اور انسان کے حواس سے کیا ہو، ماورا ہو، دور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، غیب۔ اب قبر کے اندر کیا ہوگا، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کان سے سن سکتے ہیں، نہ کسی چیز سے ذریعے سے ہم سوچ سکتے ہیں۔ حشر میں کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، غائب ہے۔ اس کی چیز کا، جس چیز کا علم ہمیں وحی نے بتلایا ہے،
یہ ساری چیزیں ہم سے کیا ہے غیب. ان ساری چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. ان ساری چیزوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر. پھر ایمان کے بعد دوسری چیز جو ایمان والوں پر ہوتی ہے، تو اس میں عقائد کا بیان ہو گیا کہ ایمان والوں میں متقین میں سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. تو پہلی آیت میں عقیدے کو درست کرے کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. جو چیز آپ علیہ السلام لے کر آئے، ہر وہ چیز جو آپ علیہ السلام لے کر آئے، جس کی تشریح آپ علیہ السلام نے بیان کی، قول فعل عمل بتلایا، اس چیز پر ایمان لینا، یہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب ہے. جو چیز آپ علیہ السلام لے کر آئے، جو تعلیمات آپ علیہ السلام نے بتائی، وہ ساری کیا ہیں؟ غیب کی باتیں. یہ ساری عقائد ایمانیات ہیں. اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اس پہ بھی کافی بات ہو گئی تھی کہ نماز کا درجہ ایمان کے اندر، جیسے اسلام کے اندر سب سے بڑا درجہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے حساب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. کہ نماز اچھی پوری نکلے گی تو فرمایا کہ اس کے بقیہ اعمال درست ہوں گے، یا وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. نماز اچھی پوری نہ ہوئی تو پھر بقیہ اعمال بھی پورے نہیں ہوں گے، ناکام ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور بہت بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب اہل جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تو جہنم میں تو کیوں آیا، تو کیوں آیا. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کون سا گناہ ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو تجھے جہنم کی وادی کے، سقر جہنم کی خطرناک وادی کا نام ہے، کہ اس وادی کے اندر آ گئے، کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ جس کو ہم معاشرے میں بڑے گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ، یہ کوئی گناہ نہیں. تو پہلا جواب ان کا دے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. کسی ایک گناہ کو جس کو ہم معاشرے میں ہر عقل مند ذی شعور آدمی گناہ سمجھتا ہے، بری کہتا ہے کہ بری چیز ہے، اچھا کام نہیں ہے، تو کوئی ایک گناہ نہیں بتایا جس کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور وجہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے نماز چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے. تو جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، شرعت ہی نہیں سمجھی جاتی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہمیں لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ دوسری چیز تھی مما رزقناہم ينفقون، وہ بھی اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم اس میں سے خرچ نہیں کرتے تھے. دو چیزیں بیان کریں گے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کہ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ کی ملک ہے. ظاہری ملکیت تو انسان کی ہے، ظاہری طور پر تو انسان کے قبضے میں آ گیا، مال آ گیا، دولت آ گئی، سب کچھ آ گیا، ہے تو اللہ کا دیا ہوا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تمہارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے اور تمہارا ہے ہی نہیں، ہم نے دیا ہے. مما، اسی میں سے کیا کرو، ينفقون، اسی میں سے خرچ کرو. تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ خرچ کرنا بھی بڑے، نماز کے بعد ذکر کیا. ادھر بھی دیکھیں نماز کے بعد ذکر کیا. بڑا گناہ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور اللہ کے دیے ہو سے خرچ نہ کریں. تو اول تو خرچ میں تو یہ ہے کہ دوسری آیت میں بھی ہے يسألونك ماذا ينفقون، یسألونک، جیسے یہاں پر حکم آ گیا نا کہ خرچ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. تو آگے ہی قرآن مجید میں آ گیا کہ آپ سے سوال کرتے ہوئے یسألونک ماذا ينفقون، سوئے ہوئے ساتھی جاگ جائے، تھوڑا سا ان کو ہلا دیا کریں. یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. کیا خرچ کریں سوال کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا قل العفو، قل العفو، ان سے کہیں کہ اف خرچ کریں. اف کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی ضرورت سے زائد ہو، جو اپنی ضرورت سے زائد ہو، بہت تھوڑا حصہ، بہت تھوڑا حصہ، جس کو جیسے ہم کہتے ہیں 2.5%، کیا کہتے ہیں 2.5%. 100 پورا نہیں، 100 میں سے کتنے ہیں 2.5 لاکھ میں سے کتنے 2.500، بہت تھوڑا ہے نا، پورے لاکھ اور کہاں 2.500. تو یہ عفو ہے، یعنی بہت تھوڑا حصہ. تو مما ينفقون، ایک قول یہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے تو اسی کے ساتھ یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی کیا ہے، فرض ہے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت ادھر سے کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت. مما ينفقون، کہ جو زکوٰۃ آدمی وہ ہے
ایمان والے وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہاں سارا مال نہیں خرچ کرنے کے لیے کہا، بعض نے فرمایا کہ یہاں پر من سے من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ یعنی بعض کے معنی میں ہے، یعنی سارا مال نہ خرچ کریں، بعض مال خرچ کریں۔